السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈرز کے باوجود اجلاس میں پیش نہیں کیا گیا. کل گیلانی صاحب نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے. پولیس جب لاہور پہنچی، جیل گئی، تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ کون چیئرمین سینٹ. یہ نہیں کہا، لیکن آئی ایم شیور دیٹس واٹ ہی مینٹ جب انہوں نے ان کی تعمیل کرنے سے انکار کیا. یہ کیوں ہوا؟ میرے ساتھ سینیٹر فیصل واڈا صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ. سینٹ کے کالیگ ہیں، میرے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ بات ظاہر ہے مذاکرات کی بھی کریں گے، امریکی دباؤ کی بھی کریں گے کہ کیا ہے یا نہیں ہے. واڈا صاحب، آپ کے کالیگ ہیں اعجاز چودھری صاحب، ان کا پروڈکشن آرڈر اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے انکار کر دیا. مجھے مطلب ہاؤ ڈو یو کمپریہینڈ دس کہ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کیا یہ کر سکتا ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو کسی کے اور تعمیل نہ ہو؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. سب سے پہلے تو یہ کاشف صاحب، جب سینٹ میں الیکٹ ہوا، سب سے پہلی جو میں نے تقریر کی اس میں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. پروڈکشن آرڈر ایک آئینی اور قانونی حق ہے کسی کے لیے، وہ اعجاز چودھری صاحب ہوں، میں ہوں، اور کوئی سینیٹر یا ایم این اے ہو. یہ پورا ہونا چاہیے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور پروڈکشن آرڈر تو آپ کو آئین اور قانون نے اس کا حق دیا. اور کہہ دیتے سر، اس میں تقریر میں کہہ دیتے کہ چیئرمین سینٹ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے وقت برائے مہربانی مشاورت کر لیا کریں سپرنٹینڈنٹ جیل سے. دیکھیں، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، مجھے میرے پاس کی ڈیٹیل. یہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے تو نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں میری بات سنیں. یہاں تو دیکھیں، جو میرے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، کہ جو وائٹ یونیفارم ہے کراچی میں، سیاسی والے، ویسے میرے ذہن میں سیاسی والد یا اصل والد کی بات، اصل والد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک جو ٹریفک کا ہمارا پولیس والا ہوتا ہے، کانسٹیبل، وائٹ یونیفارم میں ہوتا ہے کراچی میں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں تم ہاتھی سے بھی لڑ جاؤ گے نا، اور اگر پڑتی آئی تو وہ جو ٹریفک کا کانسٹیبل ہے، اس کا کوئی دور وہ بھی پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا. تو سپرنٹینڈنٹ کہنے کو تو سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے، لیکن پیڑے کا چودھری بھی ہمارے وہاں ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ، لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مثال انہوں نے دی، وہ مثال کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے. وہ کہ برا ٹائم آیا ہو نا، تو برے ٹائم میں کہیں پہ بھی آپ پھنس سکتے ہیں. یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ اس نے آئین قانون کسی بنیاد پہ کیا ہے کہ میرے سامنے ایک ڈیمانڈ آئی ہے یا ایک پروڈکشن آرڈر آیا ہے اور آئین کیا کہتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اسلام آباد ہیں، میں پنجاب میں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر پولیٹیکل ڈیسیژن. کاشف صاحب، کیا پولیس نے یہ بات کی ہے، پروڈکشن آرڈر کو یہ کہہ کے انکار کر دیا ہے، تو یہ تو پوری پارلیمنٹ کی بے عزتی ہے اور وہ کسی صورت برداشت نہیں کی. میں آپ کو سناتا ہوں، گیلانی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا جب انہوں نے انہوں نے کہا میں نے تو جاری کر دیا تھا. ذرا سنیے گیلانی صاحب نے رسپانس کیا، یہ رسپونڈ کیسے کیا جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے پروڈکشن آرڈر کی کوئی وقت نہیں ہے. مطلب ان اے وے میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. سر ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا نا. دیکھیں، ابھی ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں، لیٹ دم اسپیک، پھر اس کا جواب. سر کیا کورٹ لگ پر جو جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ چیئرمین سینٹ سے زیادہ پاورفل ہے؟ ٹھیک ہے، وہ منسٹر ول بی پریزنٹ ان دا ہاؤس. سر آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کا استحقاق مشروع ہوا ہے؟ اور پھر سینٹ کے استحقاق کی بھی بات ہوئی کہ جو کہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. واڈا صاحب، چیئرمین سینٹ ایک پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے، اس پر عمل درآمد ہونا ہے، وہ اس نے کرنا ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل نے بے بس تھا یہ آپ کا سینٹ چیئرمین، میں نے تو کر دیے، ہاؤس میں جا کے بات کرتے ہیں. یعنی کین یو امیجن کہ ایک لیگل چیز جس کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگل ہے، اور ایک سپرنٹینڈنٹ جیل اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتا. اب مجھے سمجھ میں آیا تھا، لیکن چیئرمین صاحب نے کوئی اس کا جواب دیا نہیں کہ سپرنٹینڈنٹ نے نہیں مانا. مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی یہ خبر. اگر یہ خبر آئی ہے اور یہ خبر ٹھیک ہے کہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، سپرنٹینڈنٹ جیل، تو پھر تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ وہ آرڈر سی ایم پنجاب کے، میرے اور آپ کے تو نہیں ہے نا. اگر وہ پنجاب کی جیل ہے تو پنجاب کی جیل ہے، تو پنجاب کی جیل ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے پھر سی ایم پنجاب کے آرڈر ہوں گے، تو اس کے ماتحت ہے نا پولیس. سی ایم پنجاب نے یہ کہا ہے، میں نے نہیں کہا. کہا ہو سکتا ہے. سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہے وہ پارلیمنٹ سے زیادہ بھاری ہو گیا. یہ تو آپ پھر مجھے بتایا تو پھر تو ہمیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. پلس اگر سی ایم بھی نگیٹ کر رہا ہے پارلیمنٹ کے آرڈر کو، تب بھی بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے اور اس کو اٹھنا چاہیے اور اس کا جواب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، کسی کو انٹرسٹ نہیں. اگر ایسا ہوتا، 9 مئی کے ملزمان نہ جائیں اسمبلی، اگر ایسا ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ سب چیزیں کنٹرولڈ ہے جو ہم ڈیبیٹ سنتے ہیں، تو پھر پروڈکشن آرڈر جاری ہی نہیں ہوتا. تو ان کا کوئی کنسرن نہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، نہیں ہو رہا. دے آر ناٹ کنسرنڈ. اسٹیبلشمنٹ از ناٹ کنسرنڈ. یہی فیصلے
یہی پروڈکشن آرڈر جب آپ کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کے جاری نہیں ہوتے تھے, کوئی کرنے نہیں دیتا تھا. تو اب جاری آپ بھی نہیں ہوتے. تو اب جاری ہوا, اس کا سر مطلب اکا دکا تو آپ نے بھی کر دیا تھا. یاد ہے میں شہباز شریف صاحب کو ملا تھا یہاں پروڈکشن آرڈر پہ, نیشنل اسمبلی آئے ہوئے تھے ہم, وہ زرداری صاحب کا کسی نے انٹرویو بھی کیا اسی طرح پروڈکشن آرڈر پہ. ہو جاتے تھے کبھی اور کبھی نہیں بھی ہوتے. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر اس میں ہم باریک بینی سے نہ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اگر کنٹرول انوائرمنٹ ہوتا تو یہ پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سروکار نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں چاہیے بھائی. دیر از نتھنگ فار دیم, دیر از نتھنگ فار دیم ٹو آفر ٹو اینی ون. اگر آپ بہت کلیئرٹی سے بات کریں, نہ کوئی آفر ہے, نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, نہ کوئی بیک ڈیل ہو رہی ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, ادھر بھی پروڈکشن آرڈر اگر چیئرمین سینیٹ نے جاری کر دی ہے تو وہ چیئرمین سینیٹ نے اپنی ثوابدید استعمال کی ہے. اگر کوئی کنٹرول انوائرمنٹ ہوتا تو یہ پروڈکشن آرڈر کسی کا باپ بھی نہیں ایشو کر سکتا, اور اگر کنٹرول نہ ہوتا تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا تھا اس کو. ٹھیک ہے, اے بی آپ یہ بھی مانے نا, میری بات آپ یہ بھی مانے کہ اگر کوئی انوائرمنٹ اس طرح کی نہ ہو تو کوئی روک نہیں سکتا. دیکھیں میری بات سر, دیکھیں اس میں تو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تو یہ کام کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, نمبر 1. اور اگر کیا ہے ایسا کام تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, ورنہ پھر ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. میرا خیال ہے یہ زیادہ آسان ہے. اگر سی ایم نے بھی روکا ہے, کیونکہ میں ایزیوم کر رہا ہوں, میری سوچ یہ کہتی ہے کہ پولیس ماتحت ہے سی ایم کے, اور سی ایم ہی آرڈر دے سکتا ہے, یا ادھر کا انٹیریئر منسٹر یا جو بھی ہوتا ہے پنجاب میں کیا اس کی ٹرمنالوجی, ہمارے وہاں ہوم منسٹر کہلاتا ہے. اگر ہوم منسٹر نے بھی یہ کیا ہے تو اس کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ پروڈکشن آرڈر سینٹ نے جاری کیا, چیئرمین سینٹ نے جاری کیا, اور ہم اپر ہاؤس کا استحقاق مجنون نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک, زبیر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ جی, چیئرمین سینٹ کا جاری کیا پروڈکشن آرڈر اور اعجاز چودھری نہیں پہنچے, بلکہ کسی کو پتا نہیں کیوں نہیں پہنچے, کسی کو وجوہات بھی نہیں پتا کہ وجہ کیا ہے. فار ونس جی فیصل واڈا, اب میری بات بھی سنیں, فار ونس فیصل واڈا تھوڑا ڈر کے بول رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیوں, کہ وہ کہہ رہے اگر سی ایم صاحبہ نے کیا سپرنٹینڈنٹ کا تو ہو ہی نہیں سکتا. لیٹس کنکلوڈ دس تھنگ ویری کلیئرلی. دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ نے بالکل یہی چاہتے تھے کہ وہ پروڈیوس نہ ہو, اور سپرنٹینڈنٹ جیل کیا ان کے اوپر بھی سیکٹری ہوں جو بھی ہو, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے چیئرمین سینٹ, جو کہ ان آرڈر آف سینیورٹی پریزیڈنٹ کے بعد وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ سوچیں, تو ان کی پروڈکشن, ان کے نام سے پروڈکشن آرڈر ہے, اور انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا انہوں نے کر دیا. فزیکلی لانا پنجاب حکومت کا کام تھا, پنجاب حکومت نے اسلام آباد پولیس کا کام تھا. سر اسلام آباد پولیس گئی اور اسلام آباد پولیس جیل کے دروازے سے واپس آ گئی, خبر یہی تھی. بٹ آگے تو پنجاب حکومت ہے نا, پنجاب کی انتظامیہ ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت اتنے, اب کیا میں لفظ استعمال کروں, ڈھیٹ بن چکے ہیں کہ یہ آئین کیا کہتا ہے, رول آف لا کیا ہے, چیئرمین سینٹ کے کیا اختیارات ہیں, اس کی پاورز کیا ہیں, دنیا کیا کہے گی, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کیا کہیں گی, نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر, کہ جی اس قسم کا آپ کر سکتے ہیں کہ جی جو مرضی ہو جائے, ہم نے نہیں کرنا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں یہ بات تو صحیح ہے, میں فیصل کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہم زبردستی گھسیٹ کے لا نہیں سکتے. لیکن فیصل, اگر پنجاب کی حکومت کو یا وفاق کی حکومت کو یہ تھوڑا سا بھی شک ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں پیچھے نہیں کھڑی ہوگی, جو مرضی ہم کر لیں, تو وہ پھر ان کی ہمت بھی نہیں ہوگی. لیکن زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, لیٹس لک ایٹ them as politicians. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, انہوں نے کیا ہے. پالیٹیشینز اس سے خود بھی گزر چکے ہیں, وہ ان کے بھی پروڈکشن آرڈر ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے بھی رہے ہیں, وہ اسمبلی میں آتے بھی رہے ہیں, وہ یہاں پر لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے میں ہوں یا ایم این ایز بہت عرصہ یہاں پر رہے اپنے لاجز میں. آپ کو یاد ہوگا لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جب حمزہ شہباز کو, حمزہ شہباز بھی کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے رہے, اور پرویز الہی صاحب جاری کرتے رہے یہ سارے پروڈکشن آرڈر. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوئنگ پولیٹیکل تھوڑا سا رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے, پالیٹیشین تھوڑا خیال بھی کر لیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور یہ وفاقی اور سیاسی صوبائی حکومت نے کیا. بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ زبیر بھائی کہہ رہے ہیں. اگر جو ہاکس ہیں پی ایم ایل این میں, لائک خواجہ آصف ہیں, مریم نواز ہیں, طلال چودھری ہیں, اس قسم کے جو بھی عطا تارڑ ہیں, یہ ہاکس ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں رگڑا لگاؤ, دبا کے رگڑا لگاؤ, اور اس لیے رگڑا لگاؤ کہ ان کو کمزور کر دو, ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ کوئی قانون بھی ان کا دفاع نہیں کر سکتا, کوئی جج بھی کوئی آرڈر کر دے تو ہم نہیں مانیں گے, تاکہ وہ ان کو سمجھ آ جائے کہ جی یہ دے آر نن اینٹیز,
ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. ان کے ساتھ وہ سب نہیں کرنا کہ جی اجاز چودھری صاحب بڑے اچھے آدمی تھے یا خراب آدمی تھے کہ ان کو لے کے آئیں اور ایک ریکوائرمنٹ پوری کریں. وہ پاکستان اب اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. اب پاکستان اس سٹیج پر نہیں ہے جہاں تھوڑا سا رکھ رکھا ہوتا تھا کہ جی چلو چودھری صاحب آ جاتے تو کیا ہو جاتا, کچھ نہیں ہونا تھا. لیکن میں آئی ڈونٹ نو, مے بی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ سیاسی باندھ کسی نے باندھ دیا, رگڑا لگائیں. میسج ہیز ٹو گو کہ ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. زبیر میری ایک بات سنیں, یہ جو مذاکرات کے اوپر میں آپ کے بیان کافی سارے سن رہا تھا, ایک تو یار مجھے ایک سوال ہے میرا آپ سے. آپ کہتے ہیں جی سزا تو ہوگی 190 ملین پاؤنڈ, وہ آپ کو کیسے پتا؟ سزا دینے والے نے بتایا کہ سزا ہونی ہے عمران خان کو. اچھا, جب 4 سال پہلے 3.5 سال کابینہ کے اندر میں نے کہا تھا تو اس وقت بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پوچھ رہا ہو جائے گا. آپ کو کیسے پتا ہے؟ خالی اوپن اینڈ اگر آپ ابھی مجھے چاقو ماریں گے اور اس کی ویڈیو لائیو آئے گی تو آپ بچ جائیں گے. تو 190 ملین کا جب کیس جس وقت فائنلائز کیبنٹ کے اندر ہو رہا تھا تو اسی وقت میں نے کہا تھا, اسی وقت آبجیکٹ کیا تھا. میرے ساتھ 2 وزیروں نے اور بھی کیا تھا, فواد چودھری نے بھی کیا تھا, شیریں مزاری صاحب نے بھی. وہ تو بہت لوگ اس کے خلاف تھے اس وقت, لیکن بہت لوگ نہیں تھے. آئی ایم سوری سر, صرف یہ 3 لوگ ہی تھے. میں تھا جس نے انیشیٹ کیا. مراد پارٹ آف دس؟ نو, اٹ واز جسٹ می, فواد چودھری اینڈ شیریں مزاری. ٹھیک ہو. اور یہ بائی سرکولیشن ہوا تھا نا کیبنٹ؟ نہیں, کیبنٹ بیٹھی تھی لیکن کھول کے کچھ دکھائی نہیں. ٹھیک ہو گیا, سیلڈ تھا. حالانکہ میں واپس آؤں گا اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیں مذاکرات, کاشف اس میں مجھے 190 ملین پاؤنڈ پر مجھے کچھ کہنا ہے. کہہ دیں سر, کہہ دیں. آج کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کھل کے کہیں. کھل کے کہیں. اس میں 2 جی لیں اپنی زندگی سر. میں تو کھل کے ہی بات کر. جی تھینک یو ویری مچ. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بالکل فیصل نے صحیح کہا ہے کہ صرف 3 لوگوں نے اعتراض کیا تھا. کرنا تو سب کو چاہیے تھا, لیکن اس میں جو فیصل جو پوائنٹ آف ویو میرا ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سزا کی عمران خان کے لیے, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. کیبنٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے فیصلے نہیں ہوتے. اٹس اے کلیکٹو ڈیسیژن. اٹ از ناٹ این انڈیویجول ڈیسیژن آف دا پرائم منسٹر. یہ کہیں بھی نہیں ہے, پاکستان کے آئین میں بھی ہے, اور ایک افتخار چودھری صاحب کی ایک رولنگ بھی آئی تھی کہ اٹ از اے کلیکٹو ڈیسیژن, دا انٹائر کیبنٹ از ریسپانسبل, ماسوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس وقت اعتراض کیا, جیسے آپ ہیں یا فواد چودھری یا شیریں مزاری کا شہزادہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیس ساروں پہ بنائیں, پھر سارے ذمہ دار ہیں. ایبسولوٹلی. دوسرا پوائنٹ سن لیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ غلط ڈیسیژن تھا, اور میں آج بھی کہتا ہوں وہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا کابینہ کا, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر عمران خان کا, کہ جی اس طرح سے بند لفافے, وہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. اگر کھلا بھی ہوتا لفافہ تو یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں دے دیا جائے اور ملک ریاض کے جو اکاؤنٹ ہے ایڈجسٹ کیا جائے پیسہ. یہ غلط فیصلہ تھا. لیکن اس کے بعد اپریل 2022 سے پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی, ایک کابینہ نے غلط فیصلہ کیا تھا. What has stopped for almost 3 years the future cabinets under Shehbaz Sharif صاحب to reverse that cabinet decision? کیوں نہیں ریورس کیا؟ ٹھیک ہے, سو دونوں کا نہیں بنتی کہ بھائی ان کو نہیں کر دینا چاہیے. بات ٹھیک ہے, کیس بنا دیا تھا. بات ٹھیک ہے, ساروں پہ بنائیں. بھائی نہیں, میرے بات سن لیں, میری بات سن لیں. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے, انہوں نے کیس بنایا ان کی حکومت نے, تو پھر آپ کیوں نہیں کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غلط ڈیسیژن تھا, اور اٹارنی جنرل کو آتھرائز کیا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں اور وہ پیسہ واپس لے کے اسٹیٹ بینک میں ڈلوائیں. سر ویسے میں اس کیس کے بارے میں, کیونکہ تھوڑا سا جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیس میں جو بڑا بنیادی سا نقطہ سارے مس کر جاتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو فریزنگ آرڈر آیا وہ ملک ریاض اور ان کے بچے جو تھے ان کے اکاؤنٹس کے اگینسٹ آیا, جس میں 190 ملین تھے. لیکن وہ فریزنگ آرڈر کے بعد ایک اگریمنٹ ہوا این سی اے اور ملک ریاض صاحب کا, جس کے بعد ملک ریاض صاحب نے یہ ایک سیکریسی اگریمنٹ کے تحت جس میں پاکستان گورنمنٹ حصہ بنی کہ یہ پیسے میں اس اکاؤنٹ میں جمع کرانا چاہتا ہوں, ورنہ there was a lot of other things that happened. بٹ میں اس بات پہ ضرور یقین رکھتا ہوں کہ کاشف ہم اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر سزا ہو رہی ہے. میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کم از کم کیبنٹ ممبرز کو کہ ہوا کیا, اس کاغذ میں کیا تھا. سب سے بڑی بات جو ہمارے ملک میں جب ہے نا کہ مینو پتا ہے تسی چھاڑ دیو بس ہاں کر دیو, یہ نہیں ہونا چاہیے. دس از ناٹ ہاؤ کنٹریز ورک کہ ایک آدمی یہ فیصلہ کر لے ہاں یہ ایسے ہونا چاہیے. اینی وے, مذاکرات, یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات شروع کی تھی کہ کوئی ڈیل نہیں ہے, بڑی گفتگو آگے پیچھے ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اندر خان نے. امریکن جانے کیا کر دیں گے. امریکن کوئی ٹرمپ کارڈ, کوئی اہمیت ہے کوئی ٹرمپ کارڈ کی, اور اسی وجہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں شاید. کاشف صاحب سب سے پہلے میں زبیر بھائی کی بات کا جواب دے دوں کہ زبیر بھائی کی بات بالکل یہ ٹھیک ہے, 100% ہے. ایک تو ہم 3 تھے
لیکن ڈسینڈنگ آرڈر کے اوپر نہیں تھا. تو یہ ایکچولی کیس خان صاحب کو ایک باریک لائن سے کیوں وہ پھنس گئے, کیونکہ سائن آف انہوں نے کیا. لیکن میں یہ بات انڈورس کرتا ہوں زبیر صاحب کی کہ یہ کیس میں اگر پوری کیبنٹ سمیت میری بھی جاتی ہے تو مجرم ہم بھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے پھر ہونے کیسے دے دیا. یو کانٹ اسٹاپ اٹ, ٹھیک ہے, یو کین اونلی ڈسینٹ. وہ آپ نے اگر آپ نے 3 لوگوں نے اس کے اختلاف کیا نہیں ریزسٹ کیا, لیکن ڈسینڈنگ آرڈر اور ریزسٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. ہم نے ریزسٹ کیا, سوال کیا, میں بنی گالا بھی کیا, ریورسل کے لیے بھی کہا جیل ہو جائے گی, اس کے بعد بھی کہا, 2.5 سال پہلے بھی کہا, 4 سال پہلے بھی کہا, اب بھی کہہ رہا ہوں, آگے بھی کہہ رہا ہوں, تاریخ بدل سکتی ہے, فیصلہ نہیں بدل سکتا. ٹھیک, سزا تو ہوگی. ٹھیک ہو, مذاکرات پہ آ جائیں. مذاق پہ آئیں. آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں, مذاق پہ آ جائیں. چلے مذاق پہ آ جائیں. جی چلے مذاق پہ آتے ہیں. یہ بتائیں کہ کچھ ہوگا ٹرمپ امریکہ مذاکرات کیا اسی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب, جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, میں 3 ہفتے سے باہر بھی تھا, میرے حساب سے ڈس اپوائنٹمنٹ پی ٹی آئی کو ہونے والی جو ان کا ٹرمپ کارڈ ہے, وہ ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ کارڈ ان کے کھیسے سے نکل کر شہباز شریف صاحب کے کھیسے میں گر جائے, تو پھر سچویشن کیا ہو جائے گی. کیڑا ٹرمپ کارڈ؟ ڈونلڈ ٹرمپ. جو بھی ٹرمپ کارڈ ہے, میں تو ابھی ٹرمپ کارڈ دیکھ رہا ہوں گا, جب آگے جیسے آگے خبریں چلتی رہیں گی میں ویسے ویسے آگے بڑھتا رہوں گا, آپ سے پہلے ہی رہوں گا. یہ کمٹمنٹ. لیکن یہ کیسے, دس اوکے, لیٹ می آسک یو دس. اب آپ مجھے پکڑنے کی کوشش کریں, میں پکڑا نہیں جاؤں گا. نہیں میں پکڑنے کی بالکل, میں سوال پیدا نہیں ہوتا, سوال پیدا نہیں ہوتا میں آپ کو پکڑنے کی کوشش کروں. مجھے معلوم ہے سر, میں بیوقوف ہوں, میں پاگل ہوں, میرے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, معافی چاہتا ہوں, مطلب چالاک لکھا ہوا ہے یہاں پہ, لکھا ہوا, مجھے پتا ہے کدھر سر نہیں مارنا, ادھر میں بالکل سر نہیں مارتا ہوتا, کم مارتا ہوں. چلنا ہلکی پھلکی موسیقی. یہ بتائیں کہ اگر ٹرمپ نے کچھ کہا یا اس کی انتظامیہ سے, وہ آپ سے پوچھے گا, وہ ان کو بتائے گا, بھئی ایک دفعہ آرڈر آ جائے گا, پھر آرڈر آ جائے گا. یہ تو بھی آپ کے, مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے ادھر سے بتایا جاتا ہے آپ لوگوں کو, کوئی ہم نے سب سیٹ کر دیا ہے, ساڈی گل ہو گئی ٹرمپ دینا. کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا, حکومتی لوگوں کو, جو کہہ رہے ہیں اور جی بات ہو گئی ہے, وہ تہاڈی کدے نال گل ہوئی ہے, ساڈی گل ہو گئی پر کدے نال ہوئی, وہی والی گل تے نہیں ہوئی جڑی 8 فروری نوں ہوئی. دیکھیں میری بات سنیں کاشف صاحب, میں نے آپ کو ایک سیناریو بتا دیا, وقت سے پہلے اور بتا دوں گا. But that's, I can understand, I agree with a lot of your assessments اور information پاکستان کی جو اندر کی ہیں. پاکستان کی باہر کی تو کوئی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے نا, وہ تو وقت آئے گا تو پتا چلے گا نا, جب 20 تاریخ کو وہ صدر بنے گا, then you'll find out کہ کیا ہوگا. Maybe before that. ساڈی گل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ رچرڈ گرینل کی ٹویٹیں رک گئی ہیں. بس تو پھر آپ دیکھیں نا, آپ کو 3-4 چیزیں, not that I'm trying to take anybody's credit and I'm not taking myself any credit. لیکن میں نے جانے سے پہلے آپ کو ڈیٹ پہ آپ کے شوز پہ بتایا, میں جا رہا ہوں, ان کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے ان کے حواریوں سے. میں نے کہا تھا ان کو جا کے بتانا ہے پی ٹی آئی پروپیگنڈا کیسے کر رہی ہے, اور جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چیزیں تھمنا شروع ہو جائیں گی, یہ لیٹر بازیاں, یہ ٹویٹر اور شٹ ٹرم جو سو کالڈ پریشر ہے وہ ختم ہو جائے گا. ناٹ دیٹ آئی ایم ٹیکنگ اینی کریڈٹ, بٹ اس میں بہتری آ گئی نا, وہ بند ہو گئے. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا سر, میں نے میری کیا مجال ہے سر کہ میں میکڈونلڈس تک بھی جا سکتا ہوں. کسی نے کیا, میں میکڈونلڈس تک بھی جا سکتا ہوں. کسی کی گل ہوئی ہے سر, میری ایک بات سنیں, میں سر سنیں نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ادھر کے کھیسے سے نکل کے کارڈ یہ اس کھیسے میں گر جائے گا, ایک پاسبلٹی ہے, سیناریو ہے. اور 20 جنوری سے پہلے شاید چیز کو سگنلنگ ہو جائے. تیسری چیز یہ کہ جو سارا ایمفیسس ہے وہ سب کا ایمفیسس ایک ٹرمپ کارڈ کے اوپر ہی ہے. So to what I can understand and what I can see, جو میں انالائز کرتا ہوں, اس کے حساب سے میرے انالیسس میں یہ کہ پی ٹی آئی کی مایوسی ہے. اور آج کے دن اگر میں پوچھوں, آئی ایم ناٹ 100% شیور بٹ 85% شیور کہ ایز آف ناؤ شہباز شریف صاحب سیمز ویری کمفرٹیبل ان دس سچویشن, although he is a figure head, prime minister. My only issue is he is prime minister. امریکن پریزیڈنٹ کے بارے میں آپ شور کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, میں تو شور آپ کے بارے میں نہیں ہو سکتا. ہو سکتے ہیں یار. نہیں, میں نہیں ہو سکتا, نہیں, میں کبھی نہیں ہو سکتا. نہیں, میں آپ کے ہاتھ پیر جوڑ کمرے میں آ کے ضرور کرتا رہتا ہوں, لیکن ادروائز میں شور نہیں. جب اسکرین پہ آئے تو میں شور نہیں ہوتا. ٹھیک, یہ تو آپ کو ہی پتا ہے. ٹھیک, میں آپ کو, لیکن ان کے بارے میں آپ کو ایک سیکوینسنگ بتا دوں. I want the government to celebrate, announce itself. سو آپ یہ کہہ رہے کہ حکومت یہ اناؤنس کرے گی کہ ساڈی گل ہو گئی ہے؟ نہیں, وہ کریں گے سر, میں حکومت نہیں ہوں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کی گل ہو گئی ہے. دیکھیں سر, دیکھیں گل حکومت نے کیا یا حکومت کے کسی اتحادی نے کیا؟ دیکھیں سر, میں آپ کو آپ نے بیچ پکاڑ. دیکھیں شہباز شریف صاحب فگر ہیڈ ہے ایز پرائم منسٹر, ٹھیک ہے.
جو گراؤنڈ کے اندر ٹیم پلیئرز ہیں اس کے اندر جو رونالڈو کا کردار ادا کر رہے ہیں, جو ریزلٹس لا کے دے رہے ہیں, وہ ہے آرمی چیف. اچھا لگے کسی کو برا لگے, اور ان دونوں کی ہم آہنگی اداروں کی اور پرائم منسٹر کی صحیح چل رہی ہے, ابھی ایک پیج پہ چل رہی ہے. ہی از گیٹنگ دا بینیفٹ اینڈ پاکستان از گیٹنگ دا بینیفٹ. تو واٹ از رانگ ان اٹ؟ یہ بولتے ہوئے سب ہچکچاتے ہیں. تو اگر میں ہچکچاتا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گو کے کپتان شہباز شریف ہے لیکن رونالڈو آرمی چیف ہے. 100%, 500%. سو گیم وہ چلا رہے ہیں, 10,000%. گیم وہی چلاتے ہیں. بھائی گیم کے اندر کچھ چھلانگ مارنے کا اسٹائل, بال پھینکنے کا, ٹیکل کرنے کا, پیچھے سے مارنے کا, اصل گول کرنے کا ہوتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں گول وہی کرتے ہیں سارے. گول سر اس میں کوئی, تو کیا مخالف کو جو جیل میں رکھنا ہے یا رکھا ہوا ہے اور یہ ساری سزائیں ہو رہی ہیں جیسے کہ ایز وی ٹیک اٹ ان پاکستان, تو یہ کام کون کر رہا ہے؟ عدالتیں. I'm clever now, sir. I'm very clever and smart. میں کہ شاید پھنس Even me a loose ball is out of the stadium. لیکن عدالتیں خود ہی کر رہی ہیں. یہ تو میں نے آپ سے یار کہا نا, فیصل بھی مجھے بہت سر میں کامیڈی بھی کرتے ہیں. فیصل صاحب تیز ہو گئے اتنے شو کر کے نا, میں اسمارٹ ہو گیا ہوں. زبیر صاحب سمجھ جائیں وہ بھی اسمارٹ ہو گئے, ورنہ انہیں بھی پتا کہ یہی عدالتیں. اچھا ویسے میں فیصل کی بات کی ایک تائید کر دوں. ہاں فیصل کی بات کی, ایک جو فیصل کہہ رہے نا کہ یو ایس سے پریشر آنے کا چانس نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس واٹ دا باٹم لائن از واٹ فیصل از سیئنگ. دیکھیں ٹرمپ کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ٹرمپ ہیز ناٹ ہیلڈ بیک اینی تھنگ. وہ کینیڈا کے پیچھے پڑ کے, جو کہ بہت بڑی کنٹری, بڑی امپورٹنٹ کنٹری ہے, سوورن کنٹری ہے. گرین لینڈ کے پیچھے پڑ کے, پناما کے پیچھے پڑ کے, ان کے جو سب سے بڑے ایڈوائزر ہیں ایلان مسک, وہ لیبر پارٹی کی لیڈرشپ, یو کے کی لیڈرشپ کے پیچھے پڑ کے. لیکن اگر ٹرمپ نہیں بولا تو وہ پاکستان کے بارے میں ابھی تک اس نے کوئی بات نہیں کی. تو اتنا بڑا تو ڈپلومیٹ نہیں ہے کہ میں 20 جنوری کے بعد بات کروں گا. اینی تھنگ دیٹ ہی وانٹڈ ٹو سے ہی ہیز سیڈ دیٹ. میکسیکو کے بارے میں اس نے جو بولنا تھا اس نے کھل کے بات کیا. اس نے کیلیفورنیا کے گورنر کو رگڑنا تھا تو اس نے رگڑ کے رکھ دیا. سو ہی ہیز ناٹ ہیلڈ بیک اینی تھنگ وداؤٹ بینگ ڈپلومیٹک. تو آپ کو یہ لگتا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کر کے این جی ہے, اور آپ ٹی وی پہ نہیں آیا, ایک سیکنڈ سنگل شاٹ کاٹیں نہیں. ایک بات چینج کر دیا تھا میٹنگ کے ساتھ, پہلا پوسٹ کرتے تھے. Why is he silent about Pakistan? ان کے ایک ایڈوائزر ہیں رچرڈ گرینل, جو بول رہے ہیں, جو کافی بول رہے ہیں, ٹویٹس بھی کیے ہیں, سب کچھ کیے. Having said that, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پھر بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, اور شہباز شریف کو کچھ بینیفٹ تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نقصان کچھ اور نہ ہو. ٹھیک, ایک بریک لے لوں. میرا یہ جب یہ امریکہ کی بات ہوتی ہے, میرا یہ خیال, اس کو ہم ترجیح کہتے ہیں کہ 20 کے بعد ہی پتہ چلے گا. تحریک انصاف جو بھی اس سے امیدیں لگا کے بیٹھا, ایک بات یاد رکھیں, ہی از اے ویری irrational, unconventional politician. جن کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر ہیں, irrational بھی ہیں, جو کہ ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں امریکہ کے, unconventional ہیں, وہ ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق نہیں چلتے. اب وہ کیا کریں گے یہ 20 کے بعد پتہ چلے گا. مجھے اسی لیے لگتا ہے کہ 20 تاریخ تک یہ جو معاملہ پھنسا ہوا ہے بڑا اہم ہے. لیکن یہ جو آپ نے مذاق کہا ان مذاکرات کو, میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا کیا اس کا مطلب کہ گل نہ ہی سمجھیے کہ مذاق. بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ. ویلکم بیک ناظرین. ایک چیز واڈا صاحب میں آپ سے پوچھنا بھول گیا, میں پہلے عرفان صدیقی صاحب کا ایک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کل مالک صاحب کے پروگرام میں کیا کہا, کچھ معجزوں کی بات کی ہے. کیا آپ بھی کوئی معجزہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ کوئی مذاکرات سے کوئی معجزہ نکل سکتا ہے؟ چلائیں جی. اگر انہیں سزا ہوتی ہے, ہو سکتا ہے انہیں سزا نہ ہو. یہ تو معجزہ ہی ہوگا اگر سزا نہ ہوگی. معجزے ہوتے رہتے ہیں نا. معجزات سے تو آپ کی سیاست بھی خالی نہیں ہے, آپ کی تاریخ بھی خالی نہیں ہے. یہ معجزہ ہو سکتا ہے. ان کے لیڈر کا معجزہ وہ اس بیسس پہ بول رہے ہیں معجزہ ہوتا ہے. وہ غلط کیا کہے, بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. سوال ہی کیسا ہے وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں یہ معجزہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو 190 ملے میں سزا نہ ہو؟ عرفان صدیقی صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں. اگر وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات, ان کے لیڈر کے ساتھ معجزہ ہوا ہے. کہتے ہیں اگر ساڈے نال ہو سکتا ہے تو نال بھی ہو سکتا ہے نا. وہ یہی کہہ رہے ہیں. وہ اس کا مطلب ڈیل اگر ادھر ہو سکتی ہے تو ادھر بھی ہو سکتی ہے. کہہ رہے ہیں نا خدشہ ظاہر. تو آپ تو کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں ہے. تب میں نے بھی ایکسپیرینس نہیں کیا, انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں, وہ آنکھیں کھول کر یقین کر رہے ہیں. وہ ایکسپیرینس پہ بات کر رہے ہیں. ایکسپیرینس پہ, لیکن بتایا تو ان کو بھی یہی چاہ رہا ہے نا کہ کوئی ڈیل نہیں. سر آپ کو جو بتایا جا رہا ہے ڈیل نہیں ہے, ان کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے ڈیل نہیں ہے. بات سر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. دیکھیں ہماری بہت شارٹ میموری ہے اداروں کی, ہماری بہت شارٹ میموری ہے عدالتوں کی, ہماری بہت شارٹ میموری ہے میڈیا کی, ہماری بہت شارٹ میموری ہے لیڈران کی.
کہ وہ لوگوں کے کیریکٹر اور ان کی پاس پرفارمنس کو بھول جاتے ہیں جب اپنا مفاد آگے آ جائے. ٹھیک ہے, اور اس میں رائٹلی سو ادارے کو بھی ضرور کہوں گا کہ اپنی میموری فائلز کو اوپن رکھے کہ جو آدمی کی اگر جینز میں خون میں 15 سال بے ایمانی ہے تو وہ 5 سال میں اچھا انسان نہیں ہو سکتا. وہ کس کی بات کر رہے ہیں میں ان جنرل پورے لیکن یہ تو ہم سنتے ہیں نا پاکستانی سیاست میں, کاٹا لگ گیا, نام کے آگے کاٹا لگ گیا, وہ کاٹے مٹتے رہتے ہیں, مٹتے ہی دیکھ رہے ہیں, کاٹے مٹ ہی رہے ہیں. تھوڑی غلطی ہو گئی اس بار, تھوڑی ایک ٹیکنیکل مسٹیک بھی ہوئی. ٹیکنیکل مسٹیک کیا ہوئی کہ دیکھیں ماضی صاحب سیکھیں نا, یہ خان صاحب یہاں تک پہنچے کیسے. ہر پارٹی نے اٹیک کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ میں بات کی, اس سے اتنا اٹیک کیا, اتنی بات کی. نون لیگ نے اتنا اٹیک کیا, اتنی بات ہوئی. خان صاحب کے ایڈوائزر اور خان صاحب نے اتنا اٹیک کر دیا. جو سامنے والی پارٹی تھی اس کی کوئی کمزوری, ویکنس اور ایمبیشن نہیں تھا, انہوں نے اس کو یہاں کلب کر دیا اور لاک کر دیا. میں آپ کو بات کلیئرلی بتا رہا ہوں, دیکھیں اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں الٹا ہو گیا سارا. دیکھیں میں آپ کو اپنا تجزیہ, اگر آرمی چیف کی کمزوری جان کی امان پاتے ہوئے, سنیں گا سر, جان کی یہ بات آپ کی ساری ٹھیک ہوگی. ایمبیشن ہوتا, کوئی کمزوری ہوتی, کوئی کرپشن کا کچھ چیزیں, کچھ فیصلے ایز پرائم منسٹر اینڈ آفٹر جو عمران خان صاحب نے کیے, وہ بڑی وجہ ہے ان حالات میں ان کے پہنچنے کے. لیٹس بی آنےسٹ, اس ملک میں 1.5-2 سال بعد لوگ یا ملکوں سے باہر ہوتے ہیں یا جیلوں سے باہر ہوتے ہیں. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ لوگوں کو ماری پلیٹلیٹس کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے, کیونکہ دیٹ دس از اٹ, ایوری بڈی ریئلائزز کہ یار بہت ہو گئی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی ایسے فیصلے کیے, فارغ کر دیا, لانگ مارچ لے کر آ گئے, یہ نہیں ہونے دوں گا تو وہ نہیں ہونے دوں گا. سو دس از, دیر از مور ٹو اٹ. جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں جب جوڈیشل کمیشن آپ بنانے کی بات کریں گے تو آگے سے سب یہ کہیں گے کہ آپ 2014 سے بنائیں, جہاں سے کہانی شروع ہوئی. جب آپ 2014 کی بات کریں گے, دھرنے مرنے جب شروع ہوئے پی ٹی آئی کے, تو پی ٹی آئی کہے گی آپ اس سے 7 سال پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے, جو 7 سال والی پولیٹیکل پارٹی تھی وہ کہے گی اس سے 7 سال پیچھے چلے جائے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہونے کو ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ فیصل اس کافی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا لیں سر, تو میں آپ سے کہوں کہ آپ نے کافی خریدی کیسے تھی, وہاں سے شروع کریں. آرگومنٹ 2014 کے دھرنے نے نظام کو ہلایا ضرور تھا, یعنی نظام سے مراد حکومت کو, حکومت گئی نہیں تھی, اس کے بعد سب کو ڈز کر کے گر گیا تھا. عمران خان صاحب کی کراؤڈ پل کے سمیت مجھے یاد ہے, اس کے بعد انہوں نے جلسہ کیا. وہ سن لیں میری بات, پینما کے لیے چیئرنگ کراس کے جلسے میں it was so bad, it was pathetic. حکومتیں نہیں گری. 9 مئی اور 26 نومبر جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ دونوں ایشوز اس لیے ہیں کیونکہ اس کی بنیاد پر اس وقت لیڈرز اور سیاستدان جیلوں میں ہیں, ملٹری کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں. سو وہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ تو کریں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں بھی کہ نہیں. تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ فیصل اس کافی کے اوپر ڈسپیوٹ ہو گیا, جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں. جب آپ اگریڈ, لیکن میں یہ کہوں گا یہ کافی لی کیسے تھی, یہ کافی آپ کے ہاتھ تک کیسے آئی تھی کہ میرے کمرے تک آپ نے پہنچائی, وہاں سے شروع کروں. آرگیومنٹ ہوگا تو وہ مانگے, اس سے پیچھے جانا. میری بات سنیں, اسٹیبلشمنٹ کا میں آ رہا ہوں زبیر صاحب, میں بات کرتا ہوں سر, شروع سے آخر تک کھلے گا نا. نہیں, یہ آرگومنٹ غلط ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ کی پالیٹکس بھی ڈٹرمن ہو رہی ہے. جو پرانے کیسز ہیں وہ ختم ہو چکے, ایک سیپریٹ جوڈیشل کمیشن بنا دیجیے گا. اس کی بنیاد پر کہ 26 نومبر کو کیا ہوا, وہ چاہتے ہیں چلیں 26 نومبر کو چھوڑ دیں, اس کی بنیاد پہ تو فی الحال نہ ان کو کوئی نقصان ہوا ہے, لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. 9 مئی فار ایگزامپل لوگ وہاں پہنچے کیسے, جب آلریڈی اتنی سختی ہوتی ہے ادھر انٹری کی, تو لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیوز دکھائے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا ہے. اور آپ کو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نعرے لگا رہی ہے, چلیں کور کمانڈر ہاؤس کا چلیں یا جی ایچ کیو چلیں, آپ وہ دکھائیں گے. سو ہر چیز آئے گی اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نا. وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں, فالس فلیگ ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ذمہ دار ہے. اس کا کوئی کلوجر ہونا چاہیے. کلوجر تو صرف اس لیے کہ میں طاقتور ہوں اس لیے میری بات مانی جائے تو نہیں ہونا چاہیے. کلوجر اس لیے ہو رہا ہے اس بار کیوں سیریس ہو گیا معاملہ, کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے آج تک کسی ادارے کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں کبھی آپ نے دیکھا نہیں تھا 75 سال کی ہسٹری میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے آدمی کا, وہ بھی بڑی پوزیشن کے آدمی کا, بڑے آدمی کا, طاقتور آدمی, ڈی جی آئی صاحب, ٹھیک ہے, اس کا احتساب نے 75 سال میں نہیں دیکھا. تو اگر آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, انہوں نے کہا پہلے میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں, ٹھیک ہے,
تو پھر اگر یہاں سے پریشر سٹارٹ ہوگا تو یہاں تک اقتدام نہیں بالکل ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مانگتے کہ ہمیں اگر یہ آپ کی ڈیبیٹ تب تک صحیح تھی, آج سے پہلے اگر آپ رجیم میں جہاں فیصل ایک بڑا کلیئرلی بات بتا رہا ہے آپ کو. جی جی کیا بتا, میں اگر اجازت دیں جی جی میں بھی بیٹھا ہوں, بول لوں حکم سر. آپ اسپوکس پرسن رہ چکے دو عظیم لیڈرز کے, ایک نے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیا سی ایم پنجاب, اور ایک لیڈر صاحب جن کے معجزے کا ذکر عرفان صدیقی صاحب نے کیا. آپ ان دو مہان ہستیوں کے مہان سپیکر رہ چکے ہیں سر. جی مہربانی. جی زبیر صاحب. اچھا سر میری بات بھی سن لیں سر, جب اپنی حکومت ہو تو بندہ ایسے بولتا ہے زبیر صاحب, یہ بھی یاد رکھیے گا. اینی وے جی میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, دیکھو فیصل کیا کہہ رہا ہے. فیصل یہ کہہ رہا ہے حکومت اس لیے نہیں بنائے گی کیونکہ حکومت پھنستی ہے. دیٹس وائی نا, آپ اسی لیے کوئی نہ کوئی ریزن دیتے نا کہ جی دیکھیں 2014 کا پھر بننا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا بہت کچھ ہے جو حکومت نہیں ریویل کرنی چاہتی, جہاں حکومت پھنسے گی. پی ٹی آئی کا تو سب کے سامنے ہے. اسی طرح سے 26 نومبر کے حوالے سے حکومت نہیں بنا سکتی. دیٹس واٹ فیصل از سیئنگ اینڈ ایڈمٹنگ. 26 نومبر اور 9 مئی کے اندر تو وہ بھی ایک طریقے سے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ٹھیک ہے, 26 نومبر آپ کے خلاف اور 9 مئی آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف. نہیں دیکھیں 26 نومبر کے اندر بھی جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو اسٹریٹ نا دیکھیں, نہ تو 480 لاشیں ملی, نہ کفن ملے, نہ تفین ملی, نہ کچھ نہیں رہا. تو ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ فائرنگ ہوئی. ٹھیک ہے, دیکھیں فائرنگ تو ہوئی ہے, فائرنگ کی ہے. کے پی کے کی اپنی پولیس کا اسلحہ ملا ہے, اس کے اپنے سنائپرز کا اسلحہ ملا ہے, وہ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں. اس میں کوئی دو رائے تو نہیں آفٹر تھاٹ کے طور پہ. لیکن جی زبیر صاحب آگے میں سوری میں کنٹینیو ہو گیا. زبیر صاحب میں نے پہلے اسی لیے کہا تھا کہ اس طرح سے فیصلے نہیں ہوتے. جی بتائیے جی زبیر صاحب. نہیں دیکھیں اس طرح سے فیصلے نہیں ہوتے نا. آپ ایک دوسرے پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے 100% الزام اسی پارٹی پر ہو, لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے 26 نومبر کا, تو اس کا مطلب ہے حکومت اس لیے نہیں بنانا چاہتی کہ وہ پھنسے گی کہیں نہ کہیں جا کے کہ جی گولیاں چلیں. انویسٹیگیشن تو ہونے دینا. بٹ اگر ٹاک شوز میں یہ فیصلے ہونے کہ 9 مئی کو کیا ہوگا, 26 نومبر کو کیا ہوا تھا, دیز آر بگ ایونٹس ان پاکستان ہسٹری. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی اس میں بچ جائے گی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں لیٹ دی انویسٹیگیشن. ایبسولوٹلی. اگر آپ انویسٹیگیشنز کو اس بیسس پر روکیں گے کہ 2014 میں کیا ہوا تھا, تو اس کا مطلب ہے حکومت کنسیڈ کر رہی ہے کہ بہت کچھ حکومت کی طرف سے ہوا تھا جو وہ چھپانا چاہتی ہے. دیٹ از واٹ اٹ مینس. دیکھیں میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. زبیر صاحب کی بات کا جواب آپ آئی ایم شور دینا چاہیں گے, لیکن دیکھیں سر مسئلہ یہ کہ جب ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہو نا, آپ کوئی بھی ایک اینٹی اس ملک میں جج جوری اور ایگزیکیوشنر بننے والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوا تھا, ہمارا خیال ہے آپ کی غلطی ہے اور ہمارا خیال ہے آپ کو سزائیں ہو جانی چاہیے, اور وہ ہو بھی جائیں. ایسے نظام جمہوری نظام نہیں چلا کرتے, اس میں کہیں نہ کہیں ٹرانسپیرنسی چاہیے ہوتی ہے. دیٹس ویئر اگر ایک کمیشن بنے, جیسے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ساری غلطی ہو سکتا ہے کہ یقیناً آپ میں نے جیسا آپ کو کہا کہ ویڈیوز موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز لوگوں کو کہہ رہے ہیں چلو جی کور کمانڈر ہاؤس چلو جی ایچ کیو چلو. دیکھیے نا آپ نے وہ ویڈیوز, ہر 9 مئی کو ہم دیکھتے بھی ہیں, ٹی وی پہ چل رہی ہوتی. سو اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کی زیادہ کچھ ہوا؟ لوگ پہنچے کہ 26 نومبر کس نے فائر کیا, کدھر فائر کیا. میں جب گیا 8:30-9 بجے, ہلکی ہلکی ٹھک ٹھک تو اس ٹائم بھی لگی ہوئی تھی, آواز آ رہی تھی ادھر سے. سو دیز نیڈ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ میں نے کہہ دیا اس وجہ سے ایسے ہی ہو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاشف صاحب میرا آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ, اور میں آپ مجھے کہتے ہیں اس کا فیصلہ زبیر صاحب کریں گے, تو میں زبیر صاحب کو پھر کہوں گا, یہ میرا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے, میں کہوں گا کہ کاشف اپنے گھر سے اسلحہ لے کے نکلا تھا, تو آپ ادھر سے شروع کریں, یعنی کہ 2014 سے شروع کریں. 2014 پہ جب کاشف گاڑی میں اسلحہ لے کے نکلا تھا تو کاشف کہے گا اس سے پہلے فیصل گاڑی میں 2007 میں اسلحہ لے کے نکلا تھا, تم وہاں سے شروع کرو. تو یہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ہے. اگر آپ کو یار تو پھر آپ الزام بھی نہیں لگا سکتے نا, ایک سال اس پہ ضائع کر دیتے, کر لیں. مجھے تو کوئی فیصل پھر آپ الزام بھی نہیں لگا سکتے نا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے جائیں, تو پھر حکومت کو پھر یہ رائٹ بھی نہیں بنتا کہ وہ الزام لگائے. دیکھیں پھر then they have no right. دیکھیں زبیر اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے جائیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الزام بھی نہ لگائیں. اور میرا کیونکہ آخری منٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے الزام یہ کہ آپ نے یہ کیا, اور یہ سچ اور حقیقت بھی ہے, اور اسی پہ آپ کو سزا ہو جانی ہے, جس کو کہتے ہیں جج جوری اور ایگزیکیوشنر ان ون, کہ ہم یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. اور بہتر تو یہی ہوتا ہے نا جب اتنے بڑے الزامات ہوں, وہ آپ پہ لگا رہے ہیں, آپ ان پہ لگا رہے ہیں, بنا دیں کمیشن. دیکھیں کاشف صاحب میں اپوز نہیں کر رہا, میں تو آرگیومنٹ سے ایک ڈیبیٹ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں سے پھر یہ ہوگا. ٹھیک ہے,
دونوں طرف دو لڑائی ہیں نا, ایک ہی لڑائی, ایک بی کی لڑائی ہے. میں تو آرگیومنٹ سے کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کل بنا لیں. آپ یہاں کافی پلا رہے ہیں, اس کو بھی آپ نے ڈھک دی ہے, جبکہ رنگ سے پتہ چل رہا ہے یہ ہے کہاں کی کافی. یہی پاکستان کی سیاست ہے, اس کو ڈھک دیتے ہیں لیکن رنگ سے پتہ چلتا ہے کہاں کیا کر کے آیا ہوا ہے. یہ کبھی نہیں چھپ سکتا. اب آپ سم اپ کر دیا میں نے, سبب کر دیا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی سیاست میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, یہ جو سرخ ہے نا, آپ کو لگتا ہے یہ سرخ یہ والا ہے, پتہ چلتا ہے یہ والا نہیں ہے, آج یہ وہ والا ہے. یہ جو گیم بدلتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی پاکستان میں, اس کو ڈیل کہتے ہیں. یہ کسی وقت بھی جو آج سوچ رہا ہوں کہ میں بڑا کمفرٹیبل ہوں, کوئی پتہ نہیں کل وہ کدھر بیٹھے. کل نہیں, اگلے منٹ. میں ایگزیکٹلی میں بریک لیتے وقت یہ بتا, مجھے کسی نے کہا کہ جناب آپ کے خیال میں اگلے 3 مہینے میں کیا ہوگا. میں کہا جی میں آپ کو یہ رات کے 9 بجے تک تو بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا, 9:30 بجے کیا ہوگا اس کا مجھے بھی پتا نہیں. پاکستان کی سیاست 9:30 بدل سکتی ہے. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. یہ جو 20 جنوری کے بعد بریفلی مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں مذاکرات ہوں گے, 20 جنوری کے بعد میری اسسمنٹ انالیسس یا فوکس یہی ہے کہ 20 جنوری کے بعد پی ٹی آئی لیٹ کے کرے گی مذاکرات. آپ کیوں کریں گے, گم ڈکڑے گی, کیوں مذاکرات ہوں گے؟ میں تو 20 مجھے سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک اگر امریکی فون نہ آیا تو پی ٹی آئی بالکل ہی بیٹھ جائے گی اور حکومت اسٹرانگ. اس بات پہ میں نے آپ کو تجزیہ دیا ہے کہ 20 جنوری کا پی ٹی آئی لیٹ کے کرے گی. میں نہیں کہہ رہا ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے ایسا ہو, نہیں میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا. ابھی تک جو میرا جو تجزیہ ہے, ان سے لمبی بحث کریں گے. ویسے 20 آنے والی ہے اور آپ سمجھتے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ.